قلب مرتضیٰ گھر میں داخل ہوا تو ناصرہ بیگم کہیں جانے کو بالکل تیار کھڑی تھی۔ مناہل اندر سے شال پریس کر کے لائی تھی اور اب ان کے کندھوں پر پھیلا رہی تھی۔ امی کہیں جا رہی ہیں آپ؟ مرتضیٰ نے پوچھا، مگر ناصرہ بیگم نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور رخ دوسری جانب موڑ لیا، یوں جیسے سنا ہی نہیں۔ اور مرتضیٰ کو پھر پتنگے لگے تھے کہ وہ اس کی سگی ماں ہوتے ہوئے اس پرائی لڑکی کے لیے مرتضیٰ سے اتنے دنوں سے یوں ناراض تھی۔ امی میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے؟ اب کی بار اس نے ناصرہ بیگم کے بالکل سامنے آ کر پوچھا تھا۔ تمہارے ابو کے جاننے والوں کے ہاں فوتگی ہو گئی ہے، ادھر جا رہی ہوں، انہوں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ چلے میں آپ کو بائک پر چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں تو معمولی سا چلنے پر پھر آپ کی ٹانگوں میں درد ہوگا، وہ بول کر بائک کی جانب مڑا۔ نہیں میں چلی جاؤں گی، تم جاؤ جہاں سے آئے ہو وہیں جاؤ، ہماری وجہ سے تمہارے کسی اہم کام میں خلل پیدا نہ ہو، یا کافی بیزی ہوتے ہو تو میں کیوں ڈسٹرب کروں تمہیں؟ ناصرہ بیگم نے درستگی سے کہا تھا۔ کافی عرصے سے انہیں اس کی ازکا نامی سرگرمیوں کی شکایت موصول ہو رہی تھی۔ وہ خود کون سا کم عقل تھی یا بال دھوپ میں سفید کیے تھے؟ بیٹے کے رنگ ڈھنگ سے ہی جانتی تھی کہ ضرور وہ کسی اور ہی ہواؤں میں ہے۔ پھر انہیں بدنام زمانہ اس ازکا کے بارے میں علم ہوا کہ ان کے بیٹے کی وہ دھوکہ باز مکار لڑکی پسند ہے جس نے مرتضیٰ کی آنکھوں پر اپنی جھوٹی محبت اور دھوکے کی پٹی باندھ رکھی ہے تو ناصرہ بیگم کو بہت صدمہ ہوا، مگر کرتی بھی کیا کہ ان کا بیٹا عمر کے اس دور سے گزر رہا تھا جب انسان خود کو ہی عقل گل کا مختار سمجھتا ہے، اسی لیے اسے سمجھانا فضول تھا۔ الٹا اگر وہ انہیں سمجھاتی بھی تو وہ ان کی بات کا یہ مطلب نکالتا کہ وہ مناہل کی وجہ سے ایسا کر رہی ہیں اور ان سے مزید باغی ہو اور بدگمان ہو جاتا، مگر اب وہ کسی نتیجے پر پہنچ چکی تھی۔ امی یہ کیا بات ہوئی؟ او پلیز خدا کے لیے چلیں، وہ پہلے زج ہوا، مگر پھر ان کا بازو پکڑ کر نرمی سے انہیں بائک تک لایا، بائک سٹارٹ کر کے انہیں بیٹھنے دیا۔ جب وہ بیٹھ گئیں تو بائک سٹارٹ کی، بائک سڑک پر نکلی تو قلب مرتضیٰ نے انہیں مخاطب کیا تھا۔ امی کب تک ناراض رہنے کا پروگرام ہے آپ کا مجھ سے؟ پلیز مان جائیں نا، اس کا لہجہ ملتجی تھا۔ مگر ناصرہ بیگم نے اس کی بات کو نظر انداز کیا تھا۔ وہ جس لڑکی کو تم پسند کرتے ہو ازکا نام ہی ہے نا؟ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس جمعے کو تمہارا اس سے نکاح کروں گی، اسے آگاہ کر دینا سادگی سے۔ پسند کرتی ہو تو دھوم دھڑاکے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی لڑکی والوں کو کوئی تکلیف اور ان کا کوئی خرچہ ورچہ نہ ہو، جمعے کو نکاح کر کے سادگی سے رخصت کر لائیں گے۔ کل کو مجھے لے جانا ان کے گھر تاکہ میں اس کے ماں باپ سے بات پکی کر لوں۔ ناصرہ بیگم کی باتوں پر اسے صاف سونگ گیا تھا، کئی پل تو وہ بول تک نہ سکا۔ یہ بھی نہ پوچھا کہ انہیں ازکا کے بارے میں کیسے معلوم ہوا۔ منزل پر پہنچ چکے تو اس نے بائک روکی اور نرمی سے ناصرہ بیگم کو بائک سے اترنے میں مدد دی۔ امی آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ اور اتنی اچانک یہ فیصلہ؟ وہ اب نگاہیں چرا رہا تھا اور سخت تذبذب کا شکار تھا۔ یہ اور بات تھی کہ دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، مگر ماں کی ناراضگی سے اس خوشی کی چمک ماند پڑ رہی تھی اور یہ صرف اور صرف اس چڑیل کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ نہیں میں ناراض نہیں، تم بس اپنی خوشیوں کی فکر کرو اور میری دل سے دعا ہے کہ تمہاری خوشی کو کسی کی کالی دھوکے کی نظر نہ لگے۔ انہوں نے دل سے بیٹے کے لیے دعا مانگی۔ آپ پلیز مناہل کی فکر مت کیجیے گا، میں اس کا بہت اچھی جگہ رشتہ اپنے کام سے کام رکھو میاں۔ ناصرہ بیگم نے پھر کاٹ دار لہجے میں اس کی بات بیچ میں ہی اچکی تھی۔ وہ میری بیٹی ہے، میں جانوں وہ جانے، تم بس اپنے والی کی جانب توجہ دو، ہماری فکر میں گھلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ناصرہ بیگم سے اچھی خاصی جاڑ پلائی کے بعد اس نے اپنا سا منہ لے کر بائک سٹارٹ کی تھی۔ ناصرہ بیگم اندر چلی گئی۔ وہ بہت خراب موڈ کے ساتھ واپس آیا تھا۔ ماں کی اس قدر ناراضگی نے سارا مزہ کرکرا کر دیا تھا۔ کچھ سوچ کر ناصرہ بیگم کے کمرے میں آیا۔ ازکا کو پیسے دے آتا ہوں، ساتھ میں نکاح کی بات بھی کر لوں گا۔ وہ دل ہی دل میں تانے بانے بنتا ناصرہ بیگم کی الماری کی جانب بڑھا تھا۔
سیف الماری کی ایک ڈپلیکیٹ چابی اس کے پاس بھی ہوتی تھی، تو الماری کھول کر پیسے نکال کر اب وہ گن رہا تھا۔ وہ جو ناصرہ بیگم کے ساتھ انہی کے کمرے میں رہتی تھی، نہا کر واش روم سے باہر نکلی تھی، سامنے مرتضیٰ کو دیکھ کر اپنا دوپٹہ درست کیا۔ آہٹ پر اس نے بھی پل بھر کو نگاہیں اٹھائی تھی۔ موڈ تو پہلے ہی اسی کی وجہ سے خراب تھا، اب بھی اسے ایک نظر دیکھ کر واپس اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ مناہل کو یاد آیا یہ پیسے ناصرہ بیگم نے الگ سے کسی کی مدد کے لیے خرچے میں سے جوڑ کر رکھے تھے۔ وہ ہچکچاتی اس کی جانب مڑی تھی۔ مرتضیٰ بھائی، اگر یہ پیسے لینے سے پہلے آپ پھپھو امی سے ایک مرتبہ پوچھ لیتے تو۔ ایکسکیوز می مناہل بی بی۔ مرتضیٰ نے درستگی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ اپنے باپ کے مال میں سے پیسے لے رہا ہوں، تمہارے باپ کا مال نہیں ہے یہ، تو اپنی حد میں رہا کرو، سمجھی؟ مناہل کے سینے میں ایک درد سا اٹھا تھا، پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کھڑے جس شخص کو دیکھا، اتنی ذلت ہتک امیز لہجہ، اتنا حقیر سمجھتا تھا وہ اسے، بس اپنے باپ کے ٹکڑوں پر پلنے والی ایک بے سہارا لڑکی۔ بس یہ اوقات، یہ حیثیت تھی کیا اس کی اس گھر میں؟ اس کی بے یقین صدمے سے چور آنکھوں کو دیکھ کر قلب مرتضیٰ نے ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو کوسا تھا۔ اس لبالب پانیوں سے بھرتی آنکھوں کو دیکھ کر اسے جھرجھری سی آئی تھی، مگر پھر لاپرواہی سے اپنے کام کی جانب متوجہ ہوا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بے اختیار اپنے ہونٹوں پر رکھے تھے اور بھاگ کر کمرے سے باہر نکلی۔ مرتضیٰ نے پھر ایک مرتبہ ان پانیوں سے بھری نگاہوں سے پیچھا چھڑانے کو اپنا سر جھٹکا، جو بار بار ذہن کے پردے پر ابھر کر اسے لعنت ملامت کر رہی تھی، اور پیسے لیے کمرے سے باہر نکلا۔ جاتے جاتے ایک چور نگاہ اس بند کمرے کے بند دروازے پر بھی ڈالی تھی۔ یہ تو وہ خود بھی جانتا تھا کہ غصے میں وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا ہے، مگر اب پچھتانے کا کیا فائدہ کہ تیر سے نکلا کمان اور زبان سے نکلے نشتر نما الفاظ بھی کبھی لوٹ کر واپس آئے ہیں۔ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں اطمینان سے بیٹھا اپنا پیر جلا رہا تھا۔ کچھ سوچ کر پاکٹ سے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ کافی دفعہ ٹرائی کرنے کے بعد بھی فون ریسیو نہیں کیا گیا تھا۔ وہ جو کچن میں بڑی دل جمعی سے ہاسپٹل لے جانے کے لیے رحیلہ آنٹی کے لیے، پرہیزی اور باقی سب کے لیے مٹن پلاؤ تیار کروا رہی تھی، فون پہ جگمگاتا نمبر دیکھ بدمزہ سی ہوئی۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، مڈل کلاس طبقے سے تعلق تھا، مگر پھر بھی اکلوتی ہونے کے باوجود اپنی ہر ضد منوانا اور ممنوع کرنا اسے اچھے سے آتا تھا۔ ایشو کی مما کہتی تھی ایک واحد کام جو ایشو نے ڈھنگ کا کیا تھا وہ منیہا سے دوستی ہی تھی، تبھی اسے کوئی وہاں آنے جانے سے نہیں روکتا تھا۔ اب بھی بائک لیے تیار کھڑا تھا، اسے ہاسپٹل لے جانے کے لیے فون کرنے والا یا ڈھیٹ تھا یا مستقل مذاق، تبھی فون کیے جا رہا تھا۔ اس نے بھی تا کر یس کر کے کان کو لگایا۔ جی۔ اس نے ٹکرا سا توڑا تو راہم مسکرایا۔ میں راہم بات کر رہا ہوں، میں اور بابا ادھر ہاسپٹل میں رحیلہ آپی کے پاس ہیں۔ میں نے بابا سے اپنے اور منیہا کے رشتے کی بات کرنی ہے تاکہ وہ آپی سے ابھی بات کر لے اور ان کا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ باقی تم ان لوگوں کے تمام حالات تو جانتی ہی ہو۔ راہم سانس لینے کو رکا تھا۔ بڑی جلدی آپ سے تم تک کا سفر طے کیا؟ ایشو کو یہ سن کر دلی خوشی ہوئی تھی۔ دل کیا بھنگڑے ڈالے، مگر ضبط کیے کھڑی رہی۔ تو جلدی بات کیجیے، دیر کس بات کی؟ ایشو نے پرجوش ہو کر کہا تھا۔ دیر تمہاری طرف سے ہے محترمہ، تم مجھ سے شادی کے لیے ہاں بولو گی تبھی تو میں منیہا سے شادی کے لیے بولوں گا، وہ اطمینان سے بولا تھا۔ ایشو نے کچھ سوچا۔ ٹھیک ہے، منیہا سے شادی کریں، اس کے پورے 1 سال بعد اسی دن میں آپ سے شادی کروں گی۔ کچھ فیملی میٹرز کی وجہ سے میں ابھی 1 سال شادی نہیں کر سکتی، لیکن 1 سال بعد آپ سے ہی کروں گی۔ اب ٹھیک ہے، اب جلدی سے بات کر کے منیہا سے شادی کر لیں۔ ایشو نے جان بوجھ کر 1 سال تک کا کہا، اور سوچا کہ 1 سال کافی طویل عرصہ ہے کسی کو جاننے سمجھنے اور اس کی عادت ہو جانے میں۔ 1 سال تک تو وہ جتنی پیاری اور معصوم ہے، یہ کھڑوس کمینہ اس کی جانب متوجہ ہو ہی جائے گا، یا منیہا اسے اپنی جانب راغب کر ہی ڈالے گی۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا محترمہ۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہیں کہ صرف بول کر جان چھڑوا لو گی مجھ سے
تو غلط ہو اگر یہ سوچ رہی ہو کہ میں اس کی جانب راغب ہو جاؤں گا۔ تو یہ تو سراسر غلط فہمی ہے تمہاری۔ میں اس 1 سال میں اس کے لیے اجنبی ہی رہوں گا اور وہ میرے لیے۔ ہماری ازدواجی زندگی بھی تبھی شروع ہوگی جب تم یہ اپنی شرط پوری کرو گی، نہیں تو اسے بھی میں اپنی زندگی سے نکال باہر کروں گا، مگر تمہیں مکرنے نہیں دوں گا۔ راہم نے خطرناک حد تک سنجیدگی سے کہا تھا۔ ایشو حیرت سے پوری آنکھیں کھولے اس کی بکواس سن رہی تھی۔ سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ بندہ آخر چاہتا کیا تھا۔ ایشو نے اپنا ماتھا سہلایا، کافی سوچنے کے بعد بھی۔ جب اس مسئلے کا کوئی حل نہیں سوچا تو اس نے فی الحال اس کی ہاں میں ہاں ملانا ہی مناسب سمجھا۔ ٹھیک ہے اب بات کرو، میں اپنی بات پہ قائم ہوں، اس نے بول کر کھٹاک سے فون بند کیا تھا۔ کمینہ کہیں کا۔ ایشو کی بڑبڑاہٹ اپنے عروج پر تھی۔ ادھر وہ اپنی چالاکی پر جی بھر کے مسکرایا تھا کہ اس کے بابا تو رحیلہ آپی سے اس رشتے کی بات کر بھی چکے تھے اور ہاسپٹل سے ڈسچارج کے اگلے دن ہی سادگی سے ان کا نکاح ہو جانا تھا۔ وہ مسکراتا اندر کمرے کی جانب بڑھا۔ بڑا خوبصورت منظر تھا۔ رحیلہ بیگم تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ ان کے چہرے پر آسودہ سی مسکان تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے حیات احمد نے انہیں زندگی کی نوید سنائی تھی۔ انہوں نے کسی سے ذکر تو نہیں کیا تھا، مگر ساری پریشانی، سارا ڈپریشن جیسے کچھ پلوں میں دور ہوا تھا۔ جب حیات احمد نے انہیں کہا تھا کہ وہ صنم کی بھی بالکل فکر نہ کریں، ان کے ایک دوست کی بھی بہت سلجھی ہوئی فیملی ہے، وہ صنم کا رشتہ ادھر کروا دیں گے۔ راہم اندر آیا تو دیکھا منیہا اپنی امی کی گود میں منہ دیے ان کی سب سے لاڈلی گڑیا بل بل آنسو بہا رہی تھی۔ راہم نے اس کا پھر ہچکولے کھاتا وجود دیکھا۔ روندو کہیں کی، اپنے دل میں بول کر اپنی ہنسی دبانے کو خود ہی دانتوں تلے لب دبایا۔ رحیلہ اب حیات احمد سے ہلکے پھلکے انداز میں ریلیکس ہو کر بات کر رہی تھی، جبکہ منیہا اور صنم ان کے دائیں بائیں بیٹھی تھی۔ انم، ریتا اور ہنا انہیں مل کر گھر واپس جا چکی تھی اور اب وہاں رحیلہ کے حکم کے مطابق کچھ خاص تیاریوں میں مصروف تھیں۔ اسکا گھر میں داخل ہوئی تو سب صحن میں ہی بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ماں، بابا، دعا اور رمشا۔ دعا بے چینی سے اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی، جبکہ باقی سب بھی بے چین سے تھے۔ ایاز صاحب لال انگارہ آنکھیں لیے بیٹھے تھے۔ کس قدر مجبور باپ تھے۔ مختلف بیماریوں نے انہیں بستر سے لگا دیا تھا۔ غربت نے آنگن میں ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ سب سے بڑی اسکا ہی ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار کر زندگی کی گاڑی کھینچنے کی کوششوں میں ہلکان ہوئی تھی اور اس میں اس کا پورا ساتھ دیا تھا ایک مخلص شخص نے جو قلب مرتضیٰ تھا۔ ایسے میں وہ یوں راستہ بھٹک جائے گی، انہیں بالکل امید نہیں تھی۔ کیا بات ہے، سب نے ادھر ہی رونق لگائی ہوئی ہے، خیریت تو ہے نا؟ وہ آتے ساتھ ہی انتہائی ڈٹائی سے بولی تھی۔ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس سے باز پرس ہوگی ایاز۔ اسکا کے بابا نے اسے عمر کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ وہ کتنے عرصے سے اپنے گھر والوں کی آنکھوں تک میں دھول جھونک رہی تھی، اس سے کورٹ میرج تک چھپ کر رکھی تھی۔ کون ہے وہ اسکا؟ کسی کے پیچھے لگ کر اس نیک انسان کو دھوکہ دے رہی ہو؟ کیا کیا نہیں کیا قلب مرتضیٰ نے تمہارے لیے؟ ایاز اس کے سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دہاڑے تھے۔ عمر نام ہے، محبت کرتی ہوں میں اس سے، اور وہ لمبو بیوقوف، بہت جلد اسے میں ٹھینگا دکھانے والی ہوں، اور آپ لوگوں نے تو اس کے گنگانے ہی ہیں، اس سے اپنا مطلب جو پورا ہوتا ہے، مگر مجھے وہ پسند نہیں، اس نے بڑی دیدہ دلیری سے ناک منہ چڑھا کر کہا تھا۔ پھر ایاز صاحب نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اسے اس دیدہ دلیری اور بغیرتی پر روئی کی طرح دھنکا تھا۔ وہ چیخو پکار مچاتی رہی، ماں، دعا، رمشا روتے ہوئے اسے چھڑاتی رہیں۔ آخر اس نے ہی کمرے میں بند ہو کر اپنی جان چھڑائی تھی۔ دروازے پر ہونے والی بیل نے ان سب کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ اسکا کے گھر کے باہر کھڑا وہ دروازے پر دستک دے رہا تھا، پیسے اس کی پاکٹ میں موجود تھے۔ کافی دیر بعد دعا نے دروازہ کھولا، مگر اسے سامنے دیکھ کر وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ مرتضیٰ کو تو کم سے کم ایسا ہی لگا تھا۔ مرتضیٰ بھائی آپ، وہ ہکلائی، کیا بات ہے دعا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ دعا نے راستہ دیا تو اندر آتے پریشانی سے بولا۔
کچھ بھی نہیں بیٹا، بس ازکا واش روم میں پھسل کر گر گئی تھی، یہ پریشان ہے۔ ایاز صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے۔ وہ ٹھیک تو ہے نا انکل؟ پلیز بتائیں مجھے۔ نہیں تو میں اسے ہاسپٹل لے جاتا ہوں۔ مرتضیٰ ازحد پریشان ہوا اور ایاز صاحب کا دل کیا اس الٹی کھوپڑی کو جا کر شوٹ کر دے، جو اتنے مخلص بے ریا شخص کو چھوڑ کر گند کے ڈھیر پر جا گری تھی۔ مرتضیٰ نے ان کی آج تک جب مدد کی تھی، بڑے حق سے کی تھی۔ ایاز صاحب نے کچھ بولا تو اس نے سختی سے یہ بول کر ٹوک دیا کہ وہ بھی اس گھر کا بیٹا ہے تو یہ ذمہ داریاں کیوں نہ نبھائے۔ نہیں بیٹا، فکر کی کوئی بات نہیں، ابھی میڈیسن لے کر آرام کر رہی ہے۔ تم بتاؤ خیریت سے آئے نا؟ ایاز صاحب نے اسے تسلی دیتے اس کا دھیان ازکا سے ہٹایا۔ جی یہ میں اپنی بہن دعا کے لیے ایڈمیشن فیس کے پیسے لایا تھا، وہ نرمی سے بولا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر وہاں بیٹھے سب نفوس دم ساتھ گئے تھے۔ کون سی فیس؟ کہاں کی فیس؟ دعا نے تو اپنی دن رات کی محنت سے بڑے کالج میں اسکالرشپ لے کر ایڈمیشن لیا تھا۔ او ہاں یاد آیا، دعا کی فیس دینی ہے۔ ایاز صاحب پھر نارمل ہوئے۔ قلب مرتضیٰ نے رقم تھمائی تو انہوں نے خاموشی سے تھام لی، یہ سوچ کر کے اسے ازکا کی شادی پر ہی خرچ کریں گے۔ مرتضیٰ بیٹے، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میری خواہش ہے کہ جلد از جلد ازکا کو تمہارا ہوتا دیکھو۔ کیا تم اپنی والدہ کو جلد یہاں لا سکتے ہو تاکہ ان سے شادی کی بات کی جائے؟ ایاز صاحب نے بے بسی سے کہا تھا۔ قلب مرتضیٰ کی تو جیسے دلی مراد بھر آئی تھی۔ ارے انکل، مجھے امی نے ہی بھیجا ہے بات کرنے کے لیے۔ دراصل وہ چاہتی ہیں کہ اس جمعہ کو یعنی پرسوں میرا اور ازکا کا نکاح سادگی سے ہو جائے، ساتھ ہی رخصتی بھی۔ کل وہ آئیں گی اور ساری بات پکی کر لیں گی۔ قلب مرتضیٰ نے تفصیل سے بتایا تو ان سب کے چہرے خوشی سے کھل گئے۔ اچھا ہے، ازکا کے قدم مزید ڈگمگانے سے بہتر تھا کہ اسے ٹھکانے لگا دیا جائے۔ اپنے گھر کی ہو جائے گی تو سب بھول جائے گی، ایاز صاحب نے سوچا، جبکہ دروازے کی اوٹ میں لگی کھڑی ازکا کی یہ سن کر تلوؤں پر لگی اور سر پر بجھی تھی۔ پھر بے حد تلخی سے تنزیہ مسکرائی۔ اوہ لمبو بیوقوف کہیں کا، تب دیکھنے والا ہوگا جب میں اسے ٹھینگا دکھا کر بھاگ جاؤں گی۔ اچھا انکل میں چلتا ہوں، کل امی کو لے کر آؤں گا تو ساری بات طے کر لیں گے۔ کسی بھی چیز کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو میں سب دیکھ لوں گا اور سارا انتظام بھی ہو جائے گا۔ ابھی نکلتا ہوں، وہ کہتا خوشی خوشی اٹھا تھا، جھک کر انکل آنٹی سے پیار لیا اور دعا اور رمشا کے سروں پر ہاتھ رکھتا نکل آیا۔ ازکا کے گھر سے نکلا تو شاپنگ سینٹر چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی امی کی ٹانگ کا مسئلہ ہے تو یہ شاپنگ بھی ظاہر ہے اسی نے ہی کرنی تھی، تو اپنے جوتے، کپڑے اور تمام ضروری چیزیں خریدی، جبکہ ازکا کے لیے بھی ساری شاپنگ آج ہی کر لی۔ ازکا کے لیے نکاح کا سرخ لہنگا بھی خود ہی خرید لیا۔ گھر آیا تو عشاء کا وقت ہو چکا تھا۔ تمام شاپنگ بیگز لاؤنج کے چھوٹے سے ٹیبل پر رکھے۔ ناصرہ بیگم لاؤنج میں ہی عشاء کی نماز ادا کرتی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ امی، ازکا کے ابو نے رضامندی دے دی۔ یہ دیکھیں وقت کی کمی کے باعث میں نے ساری شاپنگ آج ہی کر لی، وہ پرجوش سا ناصرہ کی گردن میں پیار سے بازو حمائل کرتا بولا۔ ناصرہ بیگم نے ایک نظر ان شاپنگ بیگز کو دیکھا۔ بہت اچھی بات ہے، چلو بھوک لگی ہوگی، کھانا لگا دیتی ہوں، انہوں نے کہا۔ وہ کچن کی جانب گئی۔ گھر میں آج غیر معمولی خاموشی سی تھی، ایک عجیب سا سناٹا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ تو تھا جو مس تھا۔ وہ کچن میں گیا تو ناصرہ بیگم بمشکل خود ہی کھانا گرم کر رہی تھی۔ وہ ان کی جانب لپکا۔ ارے امی، یہ سب چھوڑیں، یہ آپ کیوں کر رہی ہیں؟ میں ناہل کدھر ہے؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا تھا، مگر جب دوپہر کا اپنا ہی کارنامہ یاد آیا تو چہرے پر ہوائیاں اڑیں۔ کہیں اس کی بکواس وہ امی کو نہ بتا چکی ہوں، یہ بتا ہی نہ دے، وہ تو جیتے جی مر جائے گی۔ ناصرہ بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ مرتضیٰ نے کھانا گرم کر کے ٹیبل پر لگایا، یہ اور بات کے اس چکر میں کچن اوندا کر ڈالا تھا۔ وہ ان کے سامنے بیٹھ گیا، دونوں چپ چاپ کھانا کھانے لگے۔ بیٹے کی شادی کے جو ارمان، جو خوشی ہوتی ہے،
وہ سامنے بیٹھے اس نحیف و کمزور سے وجود کے چہرے پہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ مرتضیٰ کو بے چینی سی ہوئی۔ 16 سال کی بات تھی تو کنگن کی آواز اس کچن میں گونجتے۔ آج جب مکمل خاموشی اور سناٹا سا طاری تھا تو کافی چبھ رہا تھا۔ وہ تو کھانا کھانے بھی نہیں نکلی تھی اس کمرے سے۔ یہ سوچ کر مزید بے چین ہوا کہ اس کی وجہ سے آج وہ اس قدر ٹوٹ گئی ہوگی کہ ناصرہ بیگم کے لیے بھی باہر نہیں نکلی تھی۔ امی مناہل کدھر ہے؟ جب رہا نہیں گیا تو پوچھ ہی لیا۔ مرتضیٰ میری غیر موجودگی میں تم نے اسے کچھ کہا؟ ناصرہ بیگم کی کھوجتی نگاہوں نے اسے بغور جانچا تو وہ بری طرح گڑبڑایا۔ نہیں تو آپ سے کس نے کہا؟ وہ مکمل اپنی پلیٹ پر جھکا اور لہجہ حتی المکان نارمل ہی رکھا۔ مجھے کس نے کہنا ہے؟ مگر آج وہ بچی جتنی تکلیف میں ہے، اگر اس کے پیچھے تمہارا ذرا سا بھی ہاتھ ہے تو یاد رکھنا مرتضیٰ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ وہ کھانا کھا چکی تو آہستگی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئی جہاں وہ 104 بخار میں پھنک رہی تھی اور بہانے بہانے سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کئی لمحے تو وہ صدمے کے مارے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا تھا۔ مرتضیٰ کی بھی بھوک مر چکی تھی، تبھی سب کچھ وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اب جب کہ دلی مراد بھر آنے والی تھی تو کیوں وہ مکمل خاموش نہیں ہو پا رہا تھا؟ کچھ ماں کا اداس چہرہ نگاہوں کے سامنے جھلملانے لگتا۔ کبھی دو پانی سے بھری بے یقین آنکھیں، سر میں ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ پھر وہ ہمیشہ کی طرح بے حس بن کر سر جھٹک کر اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں، اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ جانے بغیر کہ توڑے پھوڑے گئے زخمی خون آلود دلوں پر خوشیوں کی بنیادیں نہیں رکھی جاتی۔ مناہل تکیے میں منہ دیے لیٹی تھی۔ جتنا رونا تھا رو چکی تھی۔ اس بے حس ظالم سنگ دل شخص کے لیے جتنے آنسو بہانے تھے بہا چکی تھی۔ رہ رہ کر اس کا حقارت آمیز لہجہ یاد آتا تو وہ دوبارہ ٹوٹ کر بکھر جاتی۔ پہلے تو اس نے اتنی ذلت سے دوچار کیا تھا کہ ایسی گری تھی کہ دوبارہ اٹھ نہیں پائی تھی۔ کچھ لاکھ اختلافات کے باوجود یہ روگی ذلیل دل بس میں کہاں تھا جو اس کھڑوس سنگ دل بے رحم نامہربان شخص پر کافی سالوں سے مہربان تھا۔ مگر اب کچھ عرصے سے پتہ چلا کہ وہ محبوب شخص کسی اور پر مر مٹا ہے تو اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے تھے۔ اس ٹوٹ کر بکھرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آج ہی پتہ چلا کہ شخص کی نظر میں اس گھر میں اس کی حیثیت، اس کا مقام کیا تھا۔ اور دوسرا، محبت ہاتھ سے خشک ریت کی طرح پھیل چکی تھی۔ پہلے تو دل کو جھوٹی تسلیاں دے کر رکھی کہ کیا پتہ اس بے رحم شخص کا دل کبھی تو اس کی جانب سے موم ہو جائے، مگر آج پتہ چلا وہ تو کبھی اس کا تھا ہی نہیں۔ وہ قسمت کا محبت کی رائگانی کا تو وار سہ گئی تھی، مگر آج جو اس کی عزت نفس کی دھجیاں بکھیر گئی وہ کسی صورت اسے برداشت نہیں تھی۔ تبھی اپنی بے مقصد زندگی کا ایک مقصد سوچ کر، ایک خاص راہ متعین کر کے اب وہ سکون میں تھی، مطمئن تھی۔ اب اپنے پیروں پر کھڑے ہونا تھا، اپنے بل بوتے پر سر اٹھا کر جینا تھا۔ دل میں پختہ ارادے باندھ چکی تھی اور اب بس انہیں ان ارادوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا۔ ناصرہ بیگم کمرے میں آئی تھی۔ وہ جلدی سے سوتی بن گئی۔ ناصرہ بیگم نے اکثر سیاہ بھری حسرت سے اسے دیکھا جس نے بیٹیوں سے بڑھ کر ان کی خدمت کی تھی۔ اب تو دل کے ارمان حسرت ہی بن چکے تھے۔ قسمت کے آگے کوئی کیا کر سکتا تھا جب کہ پاس ہی تقدیر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ مناہل، انہوں نے آواز دی۔ مناہل جو کہ پہلے ہی منہ دھو کر لیٹی ہوئی تھی جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ جی پھپھو امی، اس نے نرمی سے نارمل انداز میں کہا۔ وہ خاموشی سے اپنی الماری کی جانب گئی اور اس میں سے ایک پیکٹ نکال کر اس کے پاس آ کر اس کی گود میں رکھا۔ ایک مرتبہ پھر ایک حسرت بھری نگاہ اس پیکٹ پر ڈالی۔ کتنی بڑی خواہش تھی۔ یہ بیج کلر لہنگا انہوں نے خاص اسی محلے کے سلائی سینٹر میں مناہل کے لیے بنوایا تھا، یہ سوچ کر کہ جب مناہل کا نکاح مرتضیٰ سے ہوگا تب وہ یہ پہنے گی۔ مگر کچھ حسرتیں ناتمام ہی رہ جاتی ہیں۔ یہ کیا پھپھو امی؟ مناہل نے حیرت سے پوچھا۔ یہ مرتضیٰ کے نکاح میں پہن لینا، تمہارے لیے بنوایا تھا میں نے۔ ان کے لہجے میں کچھ تو تھا کہ مناہل آگے ایک لفظ بھی نہ بول سکی، تبھی خاموشی سے پیکٹ تھام لیا۔ اگلا دن بہت ہی گہما گہمی لیے ہوئے تھا۔ مرتضیٰ ناصرہ بیگم کو اسکا کے گھر لے کر گیا تھا۔
सारी बात तय हो चुकी थी। नासरा बेगम को अस्का के घर वाले बहुत नेक, सुलझे हुए और शरीफ लग रहे थे, और अब तो यही दुआ थी कि इनकी बेटी भी नस्ली निकले। वो तैयारियों में मसरूफ थे। जब दरवाजे पर बेल बजी, मुर्तज़ा ने ही उठकर दरवाज़ा खोला था। सामने खड़ा राहम इसे बुरी तरह घूर रहा था। इसने दांत निकाले मगर राहम ने इसे गर्दन से दबोच लिया। अबे क्या कर रहा, पागल हो गया है क्या? छोड़ मुझे कमीने, मुर्तज़ा ने दुहाई दी। राहम ने फिर भी नहीं छोड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमीने? हथेली पर सरसों जमाने की इतनी जल्दी निकाह, मुझे बताया भी नहीं। और तो और साथ रुगस्ती भी, राहम ने बड़ी चालाकी से कहा ताकि मुर्तज़ा राहम को इसके निकाह वाले कारनामे पर कुछ बोल न पाए। अच्छा अच्छा अच्छा, अब बता पेनल्टी क्या भरूं? मुर्तज़ा ने सुलझो अंदाज में पूछा। पेनल्टी ये है कि कल मैं तुम्हारे निकाह में बाद में शामिल हो जाऊंगा। पहले तुम मेरे निकाह में शामिल हो जाना। राहम ने कान खुजाते इसके सर पर बम फोड़ा। मुर्तज़ा शागिर्द सा इसे देखे गया। वो खसियाना सा होकर हंसा। अब मुर्तज़ा ने इसे धोया था। वो शोर मचाता रहा। दोनों के छत फाड़ कह के पूरे सहन में गूंज रहे थे। अंदर मनाहल और नासरा बेगम ने इनकी दायमी खुशियों की दुआ मांगी थी, मगर नहीं जानती थी कुछ दुआएं शर्फ़े कबूलियत का दर्जा तो पाती हैं मगर सूरत बदल कर। किसी और तरीके से अब वो दोनों जिगरी दोस्त बैठे कल की प्लानिंग बना रहे थे। कल पहले मुर्तज़ा राहम के निकाह में शामिल होगा, फिर राहम मुर्तज़ा के। दोनों बैठे अपने सुनहरे मुस्तकबिल के ताने बाने बनने लगे। मुनीहा अपने कमरे में बैठी मशकूक निगाहों से अपनी आपियों को अपने कमरे में आते जाते देख रही थी। 2 दिन हो चले थे जब से रहीला बेगम घर आई थी। इनकी इन मशकूक सरगर्मियों को, घर में चलती तैयारियों को, मगर पूछने पर भी कोई कुछ बता भी तो नहीं रहा था। इसने नाराज़ होकर पूछना भी बंद कर दिया था। अब भी आपियों को मुंह बना बना कर दिखा रही थी। जब रहीला बेगम मुस्कुराती अंदर दाखिल हुई, साथ चारों बहनें और इनके हाथ में पकड़े बैग। ये कि अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं, मुझे बुलाती, मैं आपके पास आ जाती। इससे पहले वो उठती, रहीला बेगम इनके पास आकर बैठी, इसे सीने से लगाया और इसका मुंह चटाचट चूम डाला। चारों बहनें भी इसके पास इसे घेरे में लिए बैठ गई। मैं अपनी बच्ची से खुद मिलने चली आई, जो चंद घंटों की मेहमान है मेरे घर में, उन्होंने इसका माथा चूमकर कहा। तो मनीहा ने हैरत सदमे से अपनी अम्मी को देखा। ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? मनीहा खौफजदा हुई। भला राहम के नाम के अलावा भी कोई नाम सुन सकती थी वो? हाँ, अभी कुछ देर में निकाह है तुम्हारा राहम से, साथ ही रुखसती भी। चाचू ने खुद मुझसे राहम के लिए तुम्हारा हाथ मांगा था हॉस्पिटल में। हम तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहते थे और देखो तुम्हें कर दिया सरप्राइज़, रहीला बेगम ने कहा तो सब इसकी हौनक शक्ल देखकर हंसने लगी, जबकि इसने बेतहाशा शर्माकर धड़कते पसलियों से सर पटकते दिल से घबरा रहीला बेगम के सीने में मुंह दिया। उन्होंने इसका सर सहलाया। हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची, राहम या घर वालों को कभी किसी शिकायत का मौका ना देना, बस हमेशा खुश रहना, ना चाहते हुए भी। इनका लहजा बढ़ गया था। बाकी सबकी भी आंखें नम हुई। तभी सजी संवरी ईशू कमरे में दाखिल हुई थी। आंटी मेहमान आ गए, वो जोश से बोली तो रहीला भी बुखला गई, क्योंकि अभी मनीहा तो तैयार ही नहीं हुई थी। मनीहा ने बुरी तरह ईशू को घूरा, मतलब अब सारी साजिश में वो भी शामिल थी। वो इसे दांत निकाल कर दिखाने लगी। जल्दी नेहा को तैयार करो, मैं मेहमानों को देखती हूँ। रहीला बेगम पर जोश से बाहर निकली थी। खुशी इनके अंग अंग से फूट रही थी और जैसे चार चार पांव लग चुके थे। मनीहा ने शादमानी और बहुत इत्मीनान से अपनी अम्मी को देखा। सब लाउंज में मौजूद थे। हल्की फुल्की बातों का दौर चल रहा था। अनम और ईशू मेहमानों को सर्व कर रही थी। राहम ने नज़र बचाकर ईशू को देखा और एक आंख विंक की। ईशू इसकी कमीनगी पर गड़बड़ाई और गुस्से से पैर पटकती मनीहा के पास चली गई। मनीहा तैयार हो चुकी थी। अलिशबा इसे देखकर मबहूत रह गई। चलें बन्नो रानी, ईशू ने इसका सर चूमते कहा तो वो मुस्कुराकर निगाहें झुका गई। ईशू ने इसकी दायमी खुशियों की दुआ मांगी। दिल में आया कि इसे सच्चाई बता दे, मगर फिर सर झटक दिया। इसका ये नौखेज़ हुस्न देखकर तो वो यूं भी सब कुछ भूल जाएगा। अलिशबा ने सोचा और इसे सहारा देकर बाहर लाई।
سب کی نگاہیں ان کی جانب اٹھی اور سب نے ماشاءاللہ کہا۔ زہرا بیگم نے اٹھ کر اس کا ماتھا چوما۔ راہم جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے بے نیاز سا مرتضیٰ کے ساتھ بیٹھا تھا، گہری نگاہوں سے ان دونوں کو ہی دیکھا۔ وہ اب ارادی طور پر ان کا موازنہ کر رہا تھا۔ دونوں ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ منیہا کو لا کر اس کے پہلو میں بٹھایا گیا۔ منیہا کی پوری جان لرز رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کے پاک کلمات کی شروعات ہوئی۔ کچھ دیر کی بات تھی، اسے پوری زندگی کے لیے اس شخص کے نام لکھ دیا گیا، جس کے نام سے ہی عقیدت سی محسوس ہوتی تھی۔ آج وہ قسمت پر جتنا نازا ہوتی کم تھا، خود پر جتنا رشک کرتی وہ بھی کم تھا۔ اپنی چاہت کو کتنی آسانی سے بغیر کچھ کیے پا لیا تھا۔ بس دعاؤں میں اسے مانگا اور وہ مل گیا، مگر وہ نہیں جانتی تھی ہر محبت خراج مانگتی ہے، اس سے بھی مانگے گی۔ کچھ ہی دیر میں بڑی شان کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد راہم اور مرتضیٰ نے رخصتی کا شور مچا دیا کہ آج مرتضیٰ کا بھی تو نکاح تھا، تو انہیں ادھر جانا تھا۔ رحیلہ بیگم نے بھی پھر دیر نہیں لگائی، بھیگی پلکوں سے ڈھیروں ڈھیر دواؤں کے سائے تلے اپنی سب سے لاڈلی کو راہم ابرک حیات کے ساتھ رخصت کر دیا۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو راہم مرتضیٰ کے ساتھ ہی ان کی طرف نکل آیا۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو ناصرہ بیگم، مرتضیٰ کے بابا کے ایک دو رشتے دار اور مناہل بالکل تیار تھے۔ وہ لوگ تیار تو تھے ہی، فوری وہاں سے نکلے، اپنے محلے میں ہی تو جانا تھا۔ مگر پھر بھی مرتضیٰ نے کارز ہائر کی تھی۔ 2 دن سے ایاز صاحب نے اسے بہت سخت پہروں میں رکھا ہوا تھا۔ وہ بری طرح جھنجھلا رہی تھی۔ ادھر عمر صاحب جلتے توے پر بیٹھے تھے۔ وہ بار بار فون پر کتے کی طرح بھونک رہا تھا، اسے گالیاں دے رہا تھا کہ وہ فوراً بھاگ کر میرے پاس چلی آؤ۔ ادھر ازکا دوہری مشکل میں پھنسی تھی۔ اگر عین نکاح کے وقت بتائے گی کس نے کورٹ میرج کر رکھی ہے تو کیا پتہ اس کے بابا اسے زندہ درگور ہی کر دیں۔ اسی لیے بھاگنا ہی بہتر تھا، مگر موقع کہاں مل رہا تھا۔ تبھی آج وہ صبح سے بہت خوش ہونے کا ناٹک کر رہی تھی اور میٹھی چھری بنی ہوئی تھی، لبالب آنکھیں آنسوؤں سے بھر کر اپنے بابا کو پارلر جانے کے لیے منا ہی لیا اور پھر اجازت ملنے پر دعا کے ساتھ پارلر چلے ہی گئی۔ پارلر پہنچ کر وہ تیار ہونے بیٹھ گئی۔ پھر کچھ ہی دیر میں عمر کو ادھر آنے کا اور ایڈریس کا میسج بھی سینڈ کر دیا۔ عمر باہر آیا تو وہ بڑی دیدہ دلیری سے اٹھ کر باہر نکلی تھی۔ آپی کدھر جا رہی ہیں؟ دعا چلائی اور اس کا بازو پکڑا۔ ازکا نے پیچھے مڑ کر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا اسے۔ بابا کی چمچی، جاؤ بتا دو اپنے نکارہ باپ کو کہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی ہے ازکا۔ وہ فنکاری تھی۔ دعا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ میں کہیں نہیں جانے دوں گی آپ کو۔ دعا چلائی، اچھا جرات کر کے دکھاؤ، یہیں گلا کاٹ دوں گی، سمجھی؟ ازکا نے ایک اور تھپڑ رسید کیا تھا اسے۔ دعا کا سر گھوم گیا۔ وہ ڈٹائی سے بائک پر اس لڑکے کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی جو شکل سے ہی نو دولتیا لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بائک دعا کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ دعا جلدی سے اپنے گھر پہنچی تھی۔ ادھر مرتضیٰ لوگ ان کے ہاں پہنچ چکے تھے۔ شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے۔ دعا اندر کمرے میں رونے جا رہی تھی۔ ایاز صاحب بہانے سے باہر ہی باہر اسے ڈھونڈ چکے تھے، پارلر تک دیکھ آئے تھے۔ کیا بات ہے بابا، ازکا کو بلائیں، مولوی صاحب ناراض ہو رہے ہیں، وہ لیٹ ہو رہے ہیں اور اب تو عشاء ہونے والی ہے۔ مرتضیٰ نے ایاز صاحب کو دیکھا اور کہا، مگر ایاز صاحب کے کندھے جھک چکے تھے۔ بیٹا ازکا چلے گئی ہے ہم سب کو چھوڑ کر، اب یہ شادی، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ بول کر سب کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ سب مہمان ہکا بکا انہیں دیکھتے رہ گئے۔ ناصرہ بیگم اور مناہل بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور مرتضیٰ کو سر پر تو جیسے ساتوں آسمان گرے تھے۔ یہ کیا بول رہے ہیں آپ انکل؟ مرتضیٰ صرف اتنا ہی بول پایا، مگر ایاز صاحب کو اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے نیچے گرتے دیکھ مرتضیٰ ان کی جانب لپکا تھا۔ ایک ہلچل سی مچ چکی تھی۔ ازکا کی امی دعا اور رمشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ راہم سنجیدگی سے کھڑا صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب کی آنکھیں اشک بار تھی، سب رو رہے تھے۔ ایاز صاحب کو پانی پلا کر صوفے پر لٹایا گیا۔ ان کی دگرگو حالت ناقابل رحم تھی۔ مرتضیٰ دھواں دھواں چہرہ لیے غیر یقینی شاکڈ سٹیٹ میں ایک جگہ ساکت ہو گیا تھا جب راہم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔
नासरा बेगम मुर्तज़ा के सामने आई थी। वो खाली खाली निगाहों से इन्हें देखे गया। निकाह तो तुम्हारा आज ही होगा, अभी और इसी वक्त होगा, वो भी मिनाहल से। और अब भी अगर तुमने मेरी हुक्म अदूली की तो मैं अपना दूध नहीं बख्शूंगी मुर्तज़ा तुम्हें। नासरा बेगम ने जैसे इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा था। मुर्तज़ा ने बेबसी की इंतहा से अपने लब काटे थे। एक भी लफ्ज़ कहे बगैर लहू छलकाता चेहरा लिए वो जाकर मौलवी साहब के पास बैठा था। और मिनाहल तो अपनी जगह यूं दम साधे खड़ी थी, जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं वाला हिसाब था। नासरा बेगम ने वो इसे खामोशी से सोफे पर बिठाया। निकाह के कलमात भी ऐसे सोग में अदा किए गए जैसे लगता था किसी की फातिहा ख्वानी हो रही है। अजाब व कबूल का मरहला तय पाया। कल्बे मुर्तज़ा एक झटके से उठकर बाहर निकला था। राहम इसके पीछे लपका। इधर नासरा बेगम मनाहल और मेहमानों के साथ इस उजड़े घर को खामोश सिसकियां भरता छोड़कर घर वापस चली आई थी। इन सब ने रात का खाना मनीहा के रूम में ही खाया था। ज़ोहरा बेगम ने मनीहा को समझा दिया था कि आज अरहम के दोस्त की भी शादी है तो वो शायद लेट हो जाए, तो वो आराम करे। मनीहा काफ़ी देर इंतज़ार कर रही थी, खुद को जैसे हवाओं में उड़ता महसूस कर रही थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। मोहब्बत के जुगनू हाथों की मुट्ठी में जगमगाते इसकी दस्तरस में आ चुके थे, तभी पाँव ज़मीन पर न टिक रहे थे। वो बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। वो मुर्तज़ा के साथ नगर नगर की खाक छानते। अब घर में दाखिल हुआ था, इसने मना भी किया, मगर वो पागलों की तरह इसे ढूंढता फिरा था। अब भी वो कैब से घर वापस आया था। गाड़ी मुर्तज़ा के पास ही थी। ये सब बहुत गैर यकीनी था और वो अपने जिगर के लिए बेहद दुखी था। वो कमरे की जानिब आता हुआ चौंका था। आज तो इसकी ज़िंदगी भी बदल गई थी, मगर अब पहली रात को ही इसे सब कुछ अच्छी तरह बावर करवाना ज़रूरी था। राहम अबरक हयात सर्दो सपाट किसी हसास व तासर से पाक चेहरा लिए अपने उजला अरूसी के लिए सजाए गए अपने कमरे में दाखिल हुआ था। सामने ही फूलों से अटे बेड के बीचों बीच रात के 2 बजे नींद से झूलता नाजुक वजूद अब इसकी आहट पाकर अलर्ट होकर वो सीधी होकर बैठी थी। वो आकर बेड पर बैठा और खामोशी से अपने जूतों के लेसिस खोलने लगा। मनीहा ने हैरत से भरी घूंघट की आड़ से इसे लापरवाही से जूते उतारते देखा। ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं मनीहा जहांगीर, रिश्ते शर्तों पर नहीं बनते और ये रिश्ता महज एक शर्त की बुनियाद पर कायम किया गया है। मोहब्बत तुमने की मुझसे, ये मेरा सर दर्द नहीं तुम्हारा है, वो सपाट लहजे में बोला था। मनीहा की आंखों के सामने दुनिया घूम गई थी। इस तमगर जालिम ने तो इसे अपना नाम देने का भी हक देकर मुतब्बर नहीं किया था। ये जो हो रहा था बहुत अजीब था, मगर मनीहा जहांगीर को अपने जज्बात को काबू में करना आता था। तभी सुकून से घूंघट खुद ही पलटा था। एक मर्तबा तो इसका ये क़यामत है सरापा और होश रुबा रूप देखकर वो भी चकरा गया था, मगर जल्द ही निगाहें फेर गया। आप किस शर्त की बात कर रहे हैं राहा? मनीहा ने संजीदगी से सिर्फ इतना पूछा था। वो शर्त जो मैंने ये शादी करने के लिए अलिशबा के सामने रखी थी, जो इसने मंजूर भी कर ली। मुझे मालूम है इसने तुम्हें नहीं बताया। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, वो लापरवाही से बोलता अब ड्रेसिंग के सामने खड़ा अपने कफलिक्स खोल रहा था। मैंने शादी सिर्फ इसलिए की कि इसके पूरे 1 साल बाद तुम्हारी दोस्त मुझसे शादी करेगी और इस 1 साल के दौरान मैं तुम्हारी जानिब देखूंगा भी नहीं। इस 1 साल बाद जब वो मुझसे शादी करेगी तो ही हम दोनों की अज़दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ हो सकता है, नहीं तो नहीं। और अगर अलिशबा मैडम इस शर्त से मुकर गई तो वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। वो कोट उतार चुका था और बात भी मुकम्मल कर ली, मगर मनीहा के सर पर आसमान ज़रूर गिरा था, या इसे लग रहा था जैसे राह मबरक ने इसके पैरों तले से ज़मीन ज़रूर खींच ली है, या फिर तपती दोपहर में इसके सर से चादर खींची थी। वो अपना लहंगा संभालती फ़ौरन बेड से नीचे उतरकर इसके सामने आई थी। कमरे की खामोश फिज़ा में चूड़ियों और पायलों की छनकार की तेज़ आवाज़ गूंजी। राहम के कफलक्स के बटन खोलते हाथ थम से गए। अच्छा एक बात बताओ,
अपनी दोस्त को तुमने मेरे पीछे लगाया था अपना रास्ता हमवार करने के लिए? राहम ने आईब्रो उचकाकर इससे पूछा। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसने जो कुछ भी किया खुद किया, मनीहा बेसंजीदगी से कहा। राहम को इसकी बात पर यकीन करना पड़ा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आपने ये शादी महज मेरी दोस्त से कॉन्ट्रैक्ट करके एक समझौता समझकर की है? ऐसा ही ना? राहम ने बहुत हैरत से इसका हसीन तरीन चेहरा देखा था। वो तो समझा था कि वो रवायती दुल्हनों की तरह चीखेगी, चलाएगी, तमाशा करके इसके लिए दर्द सर बन जाएगी, मगर वो तो बहुत मज़े से सामने दोनों हाथ कमर पर रखे सुकून से इससे पूछ रही थी। हाँ, तुमने सही सुना मनीहा, ऐसा ही है। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर जताने वाले अंदाज में बोला था, मगर ज़्यादा देर इसकी जानिब देख नहीं पा रहा था। अपना सब कुछ लुट जाने का जो खतरा लाहक हो रहा था इससे। ओ, तो प्रॉब्लम क्या है पार्टनर? वो इसके कंधे पर मुक्का मारती लापरवाही से बोली थी। इसमें इतनी सड़ी हुई शक्ल बनाने वाली कौन सी बात है? ये साल तो यूं गुजर जाएगा। मनीहा ने इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई थी और राहम अबरक हयात पर गशी तारी होते होते बची थी। तो ये वक्त रो धोकर एक दूसरे को कोस कर सड़ी शक्लें बनाकर गुजारने का क्या फ़ायदा, या क्या मतलब? क्यों ना ये वक्त बहुत अच्छे दोस्तों की तरह गुजारा जाए, जो कि हम पहले भी तो एक दूसरे के थे। वो अब इसका हाथ थामे से सोफे पर अपने सामने बिठाती किसी बड़ी बी की तरह हाथ नचा नचा कर इसे समझा रही थी। राहम को एक मर्तबा फिर इसके दिलकश और होशरुबा सरापे से निगाहें चुरानी पड़ी। राहम इसकी जानिब देखकर रह गया। फिर ज़माना, क्या कोई इतना हसीन और मासूम भी हो सकता था? तो मैं क्या कह रही हूँ आपसे, ये वक़्त अच्छे दोस्तों की तरह नहीं गुजारा जा सकता? मनीहा ने आईब्रो झुकाकर पूछा। हाँ, गुजारा जा सकता है। मैं तो ख्वामखा परेशान हो रहा था कि तुम जाने कैसा रिएक्ट करो, मगर चलो, बहुत शुक्रिया दोस्त, इतना बड़ा बोझ हल्का कर दिया तुमने। राहम ने संजीदगी से कहते कहते इसकी गाल थपथपाई। अब आराम करो पार्टनर, थक गई होगी। मैं इधर दूसरे रूम में ही हूँ। वो इसका हाथ दबाता खामोशी से उठकर दूसरे रूम में चला गया। मनीहा ने उठकर डोर लॉक किया था। बेड से टेक लगाकर ज़मीन पर बैठी अपनी आहें, अपनी सिसकियां दिल के बैन कर लाती, रूह की चीखें दबाने को अपना दुपट्टा अपने मुंह में ठौंसा था।